السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ جس انسان کے دل میں تکبر نام کی کوئی چیز ہوگی، ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ تکبر کیا چیز ہے، گھمنڈ کیا چیز ہے، غرور کیا چیز ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 91 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ، غرور اور کبر اور تکبر ہوگا تو ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہاں اس حدیث کے اندر ذرہ کا لفظ ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ جو لال چیونٹی ہوتی ہے نا، جو چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر ذرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کھڑکی سے دھوپ کی روشنی ہو، اور اس روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، جو پکڑنے میں بھی نہیں آتے ہیں، صرف دکھنے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث سمجھنی ہو تو آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر آنے والی جو روشنی ہوگی اس کے اندر دیکھ لیجئے گا، ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کہ ذرہ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں گھمنڈ اور غرور ہوگا تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک انسان ہے جو یہ پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، یعنی کہ اچھے اچھے کپڑے پہننا اور اچھے اچھے لباس پہننا، کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تکبر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے جوتے پہنے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر، گھمنڈ اور غرور دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 بطر الحق، نمبر 2 غمط الناس۔ بطر الحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق بات کا انکار کر دینا، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو نہیں ماننا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، حق کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کے سامنے میں قرآن مجید کی بات آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے تو بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں۔ تو جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل کے اندر تکبر ہے، ایسے لوگوں کے دل کے اندر گھمنڈ اور غرور ہے۔ اور دوسری صفت جسے تکبر کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ ارے اس کی میرے سامنے میں کیا اوقات ہے؟ ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اس انسان کے میرے سامنے میں کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر کے چہرہ گھما لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے گال کو پھلا لیتے ہیں، ناک بہت چڑھا لیتے ہیں۔ تو جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھے گا، ایسے انسان کے دل میں تکبر ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی انسان حقیر سمجھ رہا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ تو جو انسان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے گا وہ تو برا ہے۔ اب جو انسان برا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی برا سمجھتا ہے۔ تو یہ تکبر ہے میرے دوستو۔ جو لوگ بھی گھمنڈ اور غرور کو اپناتے ہیں، دنیا کے اندر ہی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کو تو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔